نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق افضل الایام، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی دن بنائے ہیں ان تمام دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کو دی ہے، یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ان ایام میں، ان 10 دنوں میں کیا ہوا کوئی بھی کام، اس کا اتنا اجر ہے، اتنا ثواب ہے، اس عمل پر، اس نیکی پر اللہ اتنا راضی ہوتے ہیں کہ پورے سال کے کسی دن میں اللہ تعالیٰ اگر کوئی بھی شخص اس قسم کا عمل کرے اس کو اتنا اجر نہیں ملتا جتنا زیادہ اجر اللہ ان 10 دنوں میں دیتے ہیں۔ یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج جب تک آپ قربانی نہیں کر لیتے، یکم سے پہلے آپ نے بال کاٹنے ہیں، جسم کے کسی بھی حصے سے بال کاٹ لے، ناخن کاٹنے ہیں، ناخن کاٹ لے۔ یکم ذی الحج کسی بھی تاریخ کو بنے، چاہے وہ اتوار کو بنے، چاہے وہ سوموار کو بنے، جب بھی بنے، یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر قسم کے بال اور ناخن، یہ گھر کے تمام افراد کو بشمول اس آدمی کے جو گھر کا سربراہ، وہ ایک علیحدہ مسائل کا ایک جواب ہے، ایک حل ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی نے غلطی سے کاٹ لیا، کوئی بات نہیں، مگر ایک شخص جانتا ہے کہ ہاں منع ہے، ممنوع ہے، اللہ کے نبی نے روکا ہے، سنت کی مخالفت ہے، پھر وہ کرتا ہے، پھر وہ اور اللہ جانے، ہم اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتے کہ وہ سنت کو جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہے۔ اس لیے یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک کسی بھی قسم کے جسم سے بال اتارنا، ناخن اتارنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے منع کیا۔ میں نے آپ کو بتلایا یہ 10 دنوں میں کی ہوئی کوئی بھی نیکی، آپ صدقہ کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے یکم ذی الحج کو 10 روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، وہ 10 روپے کا ثواب آپ کو اتنا ملے گا کہ پورے سال میں کبھی اللہ نے 10 روپے کا اتنا اجر نہیں دیا ہوگا۔ اس لیے ان 10 دنوں میں کثرت سے صدقہ کریں، ان 10 دنوں میں کثرت سے نوافل پڑھیں، ان 10 دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر و اذکار، تسبیحات، تحمیدات جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وہ پڑھنا چاہتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، درود ابراہیمی، جو پڑھنا چاہتے ہیں جتنا بھی پڑھیں گے اس کا اتنا اجر ملے گا کہ پورے سال کے کسی دن میں نہیں ملے گا۔ ہو سکے تو 9 کے 9 روزے رکھ لیں، نہ ہو سکے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے امید ہے جو شخص 9 ذی الحج کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پچھلے کے، 1 سال آئندہ کے، یعنی اللہ اس بندے کا جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے 2 سال کے اس آدمی کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ وہ ایک علیحدہ ایشو ہے کہ ہر سال یہ ایشو کھڑا ہوتا ہے جی 9 ذی الحج کس کی، اور ہم ہر سال بتاتے ہیں 9 ذی الحج آپ کی، اس 9 ذی الحج کی بات ہو رہی ہے جس 9 ذی الحج کے اگلے دن آپ نے قربانی کرنی ہے۔ اگر آپ سعودیہ کے 9 ذی الحج کی بات کریں گے تو حاجیوں کے لیے تو روزہ ہے ہی نہیں، حاجیوں پر روزے کی پابندی نہیں ہے، وہ تو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، ان کا تو عید کا دن ہے۔ روزے کی سنت یا روزہ رکھنے کا جو اجر ثواب 2 سال کا بتلایا ہے یہ دوسرے لوگوں کو بتلایا ہے، جیسے مجھے آپ کو بتلایا ہے۔ جس جگہ آپ بیٹھے ہیں جب سے یکم ذی الحج شروع ہوتی ہے وہ ہماری ذی الحج ہے، ہماری یکم ہے، ہم ملک کے دنیا کے کسی بھی کونے خدرے میں بیٹھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے چاند دیکھو روزہ رکھ لو، چاند دیکھو روزہ افطار، مطلب روزہ رکھنا چھوڑ دو، عید الفطر کر دو۔ یہ ایک اصول ہے ساری زندگی کا، 12 مہینے کا، کہ ہم نے چاند کے مطابق چلنا ہے۔ اس لیے کوشش کریں تمام حضرات ان خصوصی 9 دنوں کے اندر اگر ہو سکے تو مسلسل 9 کے 9 روزے رکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی یہ سنت ہے، آپ بھی ان 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اگر آپ رکھ لیں گے تو جیسے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں ان 9 روزوں کا اجر سال کے روزوں سے کئی گنا زیادہ ہوگا، اتنا اجر جتنا اللہ تعالیٰ آپ کو اس عشرے میں دے گا۔
کثرت سے صدقہ، کثرت سے تسبیحات، کوئی بھی بڑھ کر نیکی ایک دوسرے کے سے بڑھ کر آپ کر سکتے ہیں، ان 10 دنوں میں کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو پورے سال میں سب سے زیادہ جو اجر ان 10 دنوں کا رکھا ہے اللہ آپ کو عطا کرے گا۔